قسم کے چہرے دیکھے گا، اور اب اس کا یہ حال ہوگا کہ وہ یہاں رہنے کی بجائے آگے جانے کو زیادہ پسند کرے گا۔ اور دوسرا، اگر آدمی برا ہے تو یہیں اس کو وہ چہرے نظر آنا شروع ہو جائیں گے کہ وہ آگے جانے سے جتنا ہو سکے وہ اس وقت اس کی کوئی آواز نہیں سنے گا، وہ کہے گا او میرے ابا، او میری اماں، او میرے بھائی، او میرے بہن، او میری بیوی، کوئی مجھے بچا لو، آگے جانے سے مجھے کوئی روک لو۔ لیکن اسے اب کون روکے گا؟ مرنے کے ساتھ ہی، مرنے سے پہلے ہی آدمی کے اچھے اور برے ہونے کا اسے نتیجہ نظر آ جاتا، دوسروں کو نظر آئے یا نہ آئے۔ اور قبر میں گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں القبر حفرۃ من حفر النار، یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی، یا پھر روضۃ من ریاض الجنہ، یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہوگا۔ مرنے کے بعد قبر میں بھی جا کے پتہ چل جائے گا کہ یہ کہاں جانے والا ہے، یا جنت میں سمجھے پہنچ گیا، اللہ رب العزت اس کو جنت کی نعمتیں، جنت کی ہوائیں، جنت کا دروازہ ہی گویا کہ قبر میں کھول دیا جائے گا، اور دوسرے کے لیے یہ قبر اتنی سخت، اتنی تنگ، اتنی اندھیری ہو جائے گی، دونوں طرف سے، حدیث میں آتا ہے دونوں طرف سے قبر مردے کو دبائے گی، اور یہ جو پسلیاں ادھر ادھر اس وقت آپ دیکھتے ہیں باہر کو پھیلی ہوئی ہیں، یہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر کرچی کرچی ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالخیر کرے۔ خاتمہ بالخیر ہو گیا تو قبر میں بھی خیر، حشر میں بھی خیر، آخرت میں بھی خیر۔ محشر کے میدان میں جس وقت ہولناکی ہوگی، پریشانی ہوگی، لوگوں کو پیاس لگی ہوگی اور پینے کے لیے کہیں پانی نہیں ہوگا، اس وقت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض کوثر سے اسے پانی نصیب فرمائیں گے، اسے عطا فرمائیں گے جس آدمی کی قسمت میں آگے جنت لکھی ہوئی، اور جس کو ایک پیالہ پانی کا مل گیا، اور پیالہ کو تھوڑے سے پیالے نہیں ہوں گے کہ اتنی بڑی امت، اتنے نیک سالے لوگ ہیں، کس کس کو کیسے پلایا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حوض کوثر پر آب خوروں کی یا پیالوں کی تعداد اتنی ہے جتنے آسمان کے ستارے ہیں۔ کوئی گن سکتا ہے کہ آسمان کے ستارے کتنے ہیں؟ جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنے پیالے، گلاس یا آب خورے حوض کوثر کے چاروں طرف پڑے ہوں گے، اور جسے ایک مرتبہ پانی کا ایک گلاس مل گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے پورے محشر کے دن دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ اور محشر کا دن کتنا عرصے کا ہے؟ قرآن کریم میں فرمایا اللہ نے 50,000 سنہ، 50,000 سال۔ اندازہ کریں کہ وہ کتنی مدت ہے۔ ایک پیالہ پی لیا، 50,000 سال تک اب کوئی پیاس نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ مرتے وقت اہل جنت کو اللہ اشارہ دے دیتا ہے، قبر میں اہل جنت کو اللہ واضح طور پر نعمتیں دینا شروع کر دیتا ہے، اور محشر کے میدان میں بھی اللہ رب العزت اپنے نبی کے ہاتھ سے جام کوثر پلا کر آدمی کو جنتی ہونے کا اشارہ دے دیتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں، آئیں گے، ایک ٹولہ آئے گا، شکل ساری مومنوں کی، شکل ساری مسلمانوں والی، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، ٹولہ قریب آ جائے گا حوض کوثر کے، اچانک اس ٹولے کے اور حوض کوثر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا اللہ میری امت کے لوگ آ رہے تھے، داڑھیوں والے تھے، مولوی تھے، یہ تو ساری شکل و صورت جو ہے وہ میرے امتیوں کی، میرے تابع فرمانوں کی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اے میرے نبی تو نہیں جانتا کہ یہ شکل کے مولوی اندر سے کتنے گندے تھے، یہ دیکھنے میں داڑھیاں تھیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تیرے دین کا حلیہ بگاڑا تھا، تیرے دین میں بدعات کو جاری کیا تھا۔ داڑھیاں تو ان کی بھی ہیں نا جو ام المومنین عائشہ صدیقہ کو کئی دنوں سے گالیاں بک رہے ہیں،
اور یہ سلسلہ کوئی کل شروع نہیں ہوا، پچھلے رمضان سے، اور رمضان سے کیا، یہ تو سال بھر ام المومنین عائشہ کو گالیاں، سال بھر حضرت حفصہ بنت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کو گالیاں، سال بھر نبی کے صحابہ کو، خلفاء کو گالیاں، ان کی داڑھیاں وہاں حوض کوثر پہ کیا رنگ دکھائیں گی، کیا کریں گی ان کی داڑھیاں؟ حوض کوثر پہ جام کوثر اسے ملے گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا، نبی کے صحابہ، نبی کے اہل بیت سے محبت کرنے والا، نبی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے والا ہوگا۔ وہ اتنا بڑا حوض ہوگا تو وہاں یہ نہیں کہ چھینا چھپٹی ہوگی، جو بھی چاہے گلاس بھرے اور پی لے، وہاں صرف اس کو گلاس ملے گا جو شریعت کا ماننے والا ہے۔ اور جنت کے اندر جب اللہ نے پہنچا دیا تو وہاں تو نعمتوں کا حال، فیہا ما تشتہیہ الانفس، وہاں جو کسی کا جی چاہے گا اسے ملے گا۔ جب مردوں کے بارے میں یہ بات کی جائے کہ اللہ وہاں حوریں دے گا، مردوں کے لیے حور و قصور، اللہ اتنے بڑے محلات عطا فرمائے گا، ان میں حوریں ہوں گی، تو کئی دفعہ خواتین کی طرف سے سوال آتا ہے، کہتی ہیں کہ مردوں کو اللہ حوریں دے گا تو ہمارے لیے کیا ہے؟ معقول بات بھی معقول ہے کہ مردوں کو اللہ حور دے گا، مرد کو حور مل گئی، عورت کو کیا ملے گا؟ پہلی چیز یہ کہ عورت کا وہ شوہر جو اس کے لیے عمر بھر اس کے ساتھ رہا، دونوں پیار محبت سے رہے، اللہ اگر وہ دونوں جنتی ہو گئے تو اللہ ان کو جنت میں بھی اکٹھے کر دے گا۔ اور پھر جب اللہ نے فرما دیا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، اس جنت میں کچھ بھی کوئی چاہے گا اللہ اسے دے گا، سوال کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے تھی کہ اللہ رب العزت نے عورت کی شرم و حیا کو پیش نظر رکھتے ہوئے، عورت کی حیا ایسی ہے کہ اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں آپ قرآن میں حدیث میں کہیں نہیں دیکھیں گے۔ مردوں کے لیے حوروں کا ذکر، مردوں کے لیے حوروں کے حسن کا ذکر، مردوں کے لیے اللہ نے کچھ اور سلسلہ رکھا ہوا ہے۔ خواتین کو اللہ رب العزت نے چار دیواری کے اندر بند رکھا، ان کی حیا کا خیال رکھتے ہوئے ان باتوں کا تذکرہ نہیں آیا۔ اگر کوئی صرف اس آیت کے ٹکڑے پر نظر ڈال لے تو اسے سمجھ آ سکتی ہے کہ عورت بھی آخرت میں جنت میں جو چاہے گی وہ اسے ملے گا۔ اب ظاہر ہے کہ حور کے مقابلے میں عورت جو چاہے گی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں دے گا۔ اہل جنت کی عمریں کتنی ہوں گی؟ 33 سال۔ ہر آدمی جوان ہوگا، 25-30 سال جو بھرپور جوانی کا دور ہے، جنت میں داخل ہونے والے جنتی سارے جوان ہوں گے، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ یہاں تو بوڑھا کہلوانے کو کوئی تیار نہیں، وہاں کوئی بوڑھا ہوگا ہی نہیں۔ ایک خاتون آئی، کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائے۔ خاتون بوڑھی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ظرافت، آپ کی خوش طبعی بڑی معروف ہے، بڑے اچھے انداز سے کبھی کبھی آپ خوش طبعی کیا کرتے تھے، کہا کہ اماں کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ اب وہ چونکہ بوڑھی عورت ہے، وہ بیچاری تو سر پھٹا اٹھی، یا رسول اللہ میری نمازیں، میرے روزے، میری عبادتیں۔ جب دیکھا کہ اماں اب ناراض ہونے لگی ہے، پریشان ہونے لگی ہے، فوراً روکا، اماں سنو تو صحیح، جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی، جو جنت میں جائے گی وہ جوان ہوگی۔ اہل جنت کی عمریں جوان، وہاں کوئی بوڑھی عورت نہ جنت میں نہیں جائے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ مردوں کی، عورتوں کی عمریں جب وہ جنت میں داخل ہوں گے جوان ہوں گے۔ اور جنت ایک ایک دروازہ 40 سال کی مسافت، دروازے کی دہلیز کے جو 2 پائے ہوتے ہیں ان کے درمیان 40 سال آدمی چلتا رہے، ایک دروازے کی مسافت ختم نہ ہونے پائے۔ ایک آدمی کو اللہ جنت کتنی دے گا؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، معروف حدیث ہے
کہ ایک آدمی کو جسے جنت سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا، اور یہ کون ہے؟ جسے سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا۔ کافر تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ان کے تو نکلنے کا سوال ہی ختم ہو گیا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عیسائی رہا ہو، یہودی رہا ہو، ہندو رہا ہو، سکھ رہا ہو، بدھسٹ رہا ہو، اگر کوئی بنی اسرائیل کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا آدمی ہے، وہ ظاہر ہے کہ اپنے نبی پر ایمان لانے والا مومن شمار ہوگا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد بھی کوئی اسلام میں داخل نہیں ہوا، ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ آج عیسائیت، یہودیت، ہندو مت، سکھ مت، جین مت، بودھ مت، کوئی چیز آج سب متیں ختم، صرف اسلام۔ اگر مسلمان ہے تو ٹھیک، اگر مسلمان نہیں تو آج کا مرنے والا آدمی جہنمی ہے، اور وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، ہمیشہ کا جہنمی۔ اب کافر تو رہا ہمیشہ کا جہنمی، ایک مسلمان ہے، نیکیاں کم ہو گئیں، سزا کے لیے اسے جہنم میں ڈال دیا گیا، ایک غوطہ لگوایا، نکال لیا، کسی کو غوطہ لمبا، کسی کو چھوٹا، کسی کو کچھ عرصہ۔ ایک آدمی جو اپنے زیادہ گناہوں اور کم نیکیوں کے نتیجہ میں زیادہ لمبا عرصہ جہنم میں رہا ہے، آخری جہنم سے نکلنے والا آدمی جہنم سے نکل جائے گا، جنت کے دروازے کے قریب ہے، اللہ کہے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ آدمی کہتا ہے کہ یا اللہ، جنت میں جتنے لوگوں کو جگہ ملنی تھی وہ لوگ اندر گئے، وہ لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ قبضہ کر چکے، میں اب کیا کروں گا؟ مجھے اندر کیا جگہ ملے گی؟ اب وہ اپنے پیمانے لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ جو جلدی جلدی لوگ گھس جاتے ہیں، اپنی اپنی سیٹیں لے لی، اب سیٹ خالی۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی سیٹ خالی نہیں، کہتا ہے کہ لوگوں نے اپنی اپنی جگہیں اپنے قبضے میں کر لی، میں کیا لوں گا؟ اللہ رب العزت اس سے کہیں گے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، اور جتنا اس دنیا کے کسی بادشاہ کا ملک ہو سکتا ہے اتنا چلے گا؟ کہتا ہے چلے گا۔ اب دنیا کے کسی بادشاہ کا ملک آپ دیکھیں، سعودی عرب کے بادشاہ کا ملک کتنا ہے؟ شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب، ہزارہا کلومیٹر مربع۔ یہ خلیج کا ایک بڑا ملک ہے۔ دنیا میں کتنے ملک ہیں؟ مسلمانوں کا چھوٹے سے چھوٹا ملک بھی اگر کوئی لیں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا، جزر القمر کے نام سے ایک اسلامک کنٹری ہے، جزر القمر، سنا ہے کہ وہ چھوٹا سا ملک ہے۔ یہ مالدیپ اور کچھ اور اسلامی کنٹریز ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹا ملک بھی ہوگا تو کیا خبر سے بھی کوئی چھوٹا ہوگا؟ خبر سے چھوٹا تو کوئی ملک نہیں ہو سکتا نا۔ اگر کسی آدمی کو کہا جائے کہ جاؤ جتنا خبر شہر ہے اتنی تمہیں جنت دے دی، اسے اور کیا چاہیے؟ اللہ کہے گا کہ دنیا میں کسی بادشاہ کی جتنی بادشاہی، جتنا اس کا ملک تھا، اتنی جنت مل جائے کافی ہے؟ کہتا ہے کافی ہے۔ فرمایا جاؤ، تیرے لیے اتنی ہے، اور اتنی اور ہے، اتنی اور ہے، اتنی اور ہے، اتنی اور ہے، اتنی اور ہے۔ 5 مرتبہ فرمایا دنیا کے کسی بھی بادشاہ کے ملک سے 5 گنا جنت تیرے لیے۔ جہنم سے نکلنے والا آخری آدمی، جنت میں داخل ہونے والا آخری آدمی، یہ اس کا حصہ ہے، تو ہمارا حصہ انشاءاللہ کتنا ہوگا؟ جنت چاہیے یا نہیں؟ اللہ رب العزت ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو جنت عطا فرمائے۔ جنت ہر کسی کو چاہیے۔